مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، کفار مکہ نے اپنے 2 آدمی ان کو پکڑنے کے لیے بھیجے، ایک خنیس ابن جابر اور دوسرا ان کا آزاد کردہ غلام کوثر۔ یہ دونوں مدینہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر نامی شخص کو ان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ چنانچہ جب یہ 2 آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے، بھوک کا وقت ہوا تو یہ اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے کھجوریں وغیرہ کھانا شروع کر دی۔ ابو بصیر نے ایک تدبیر کی اور ان میں سے ایک ابو خنیس سے یہ کہا کہ تمہاری تلوار تو بڑی عمدہ معلوم ہو رہی ہے، خوب تعریفیں کہ اس کی تلوار کی۔ تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بہت عمدہ ہے، میں نے تو اس کا تجربہ بھی کر رکھا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا ذرا دکھائیے گا۔ اب جیسے اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی، اس نے ان کی گردن پر مارا اور اسے ڈھیر کر دیا۔ جو دوسرا ساتھی کوثر نامی تھا وہ گھبرا کر بھاگا اور سیدھا مسجد نبی میں جا کر رکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لگتا ہے گھبراہٹ والی کوئی بات دیکھی ہے۔ فوراً بول پڑا کہ میرے ساتھی کا تو کام تمام ہو گیا اور اب میرا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابو بصیر بھی وہاں پر آ گئے تو فرمایا کہ یہ ابو بصیر جو ہے وہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے۔ اصل میں جب ابو بصیر آئے تو ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، کیونکہ صلح ہوئی تھی، اس میں طے ہوا تھا کہ بھئی تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا مسلمان ہو کر تو تم واپس کرو گے۔ تو آپ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی کہ ان میں سے ایک کو میں نے نمٹا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسعر حرب ہے، جنگ کو بھڑکانے والا ہے، کیونکہ جب کفار مکہ کو پتہ چلے گا تو یقیناً ان کے غصے کی آگ بھڑکے گی اور وہ نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک چیز اور ارشاد فرمائی کہ کاش اس کا کوئی ساتھی ہوتا، یعنی اس کو سمجھا دیتا کہ بھئی یہاں سے بھاگ جا، خود تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن کاش اس کا کوئی ساتھی ہوتا اور اس کو سمجھا دیتا۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوبارہ پھر واپس بھیجیں گے، لہذا یہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور ساحل سمندر پر جا کر مقیم ہو گئے۔ اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مکہ والوں کا شام اور شام سے مکہ کی طرف تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بصیر اس علاقے میں گئے تو تنہا تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر آنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ انہی میں ایک ابو جندل نامی صحابی بھی، یہ بھی مسلمان ہو کر مکہ سے آئے اور مدینہ آ نہیں سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس بھیج دیتے، اور تقریباً 70 سواروں کے ساتھ یہ آئے اور آ کر ابو بصیر کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ اور یہاں پر اس طرح مکہ سے مسلمان ہو کر آنے والے اسی علاقے میں مقیم ہونے لگے، مدینے میں جا نہیں سکتے تھے، تو ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ بعض حضرات نے بیان کیا تقریباً یہ 300 ہو گئے اور ایک اچھا خاصا لشکر ان کا تیار ہو گیا، اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی اور کام کوئی تھا نہیں، اور حربیوں کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لہٰذا جو مکے والوں کے تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹنے لگے۔ جب مکہ والے پریشان ہو گئے کہ ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو کر رہ گئی، لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اس کے اندر یہ لکھا کہ آپ ان لوگوں کو مدینہ ہی بلا لیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ اور آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہماری تجارت کا بالکل بھٹا بٹھا دیا، تو لہذا آپ انہیں واپس بلا لیجئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو وہ خط ان کو پہنچا اور یہ سارے کے سارے مدینہ آ گئے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خط پہنچا تو یہ وہ وقت تھا جب ابو بصیر کا بس انتقال ہوا ہی چاہتا تھا، آخری وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہاتھ میں تھا اور اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔
تو یہ تفصیلی واقعہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا۔ بہرحال عنوان تھا فی صلح العدو، دشمن کے ساتھ صلح کرنا۔ تو حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے صلح ہوئی اور اس کے تحت اس روایت کو بیان کیا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی کتاب المغازی کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی کتاب الجہاد کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں اس روایت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے تو ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادریس قال سمعت ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم انهم اصطلحوا على وادي الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال۔ مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن حکم کی روایت ہے کہ 10 سال پر صلح ہوئی کہ لوگ اس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اور اس بات پر کہ ہمارے درمیان عیبۃ مکفوفۃ ایک بند صندوق ہوگا، اور نہ اسلال ہوگا اور نہ اغلال ہوگا۔ حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط تھیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے یہ صلح ہو رہی ہے، ہم تم سے نہیں لڑنے کے، تم ہم سے نہیں لڑو گے، اور تمہارے جو حلیف ہیں ہم ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے جو حلیف ہیں تو ان کے خلاف نہ لڑنا۔ اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کچھ شرائط جو بالکل مسلمانوں کے خلاف تھیں، جیسے ایک شرط وہی کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم تو واپس نہیں کرنے کا، اور ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس جائے گا تو تم واپس کرو گے۔ اس پر مسلمانوں کو غصہ بھی تھا اور کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن مصلحت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا، اور وجہ یہ تھی کہ بیعت ہوا کفار کے ساتھ بھی لڑائی اور یہود کے ساتھ بھی لڑائی، تو توجہ بڑھ جاتی ہے، تو لہذا کچھ دنوں کے لیے صلح ہو جائے تاکہ ایک دشمن کے ساتھ صحیح طور پر نمٹا جائے، اور یہ تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب بھی رہی۔ دوسری بات اس حدیث کے اندر بیان کی کہ ہمارے درمیان ایک بند صندوق ہوگا، عیبۃ جماعیہ، اس کے معنی صندوق اور باکس کے آتے ہیں، اٹیچی کے آتے ہیں، اور مکفوفۃ بند شدہ۔ یہاں پر عیبۃ بول کر اس سے دل کو مراد لیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے باکس کے اندر یا صندوق کے اندر یا اٹیچی کے اندر اگر کپڑوں کو رکھ دیا جائے تو وہ ہر قسم کی گرد و غبار سے اور گندگی سے محفوظ رہتے ہیں، لہذا ہمارا اور تمہارا جتنے عرصے کے لیے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، تو ہمارا دل بھی بند ہوگا، یعنی ہمارے دل میں ایک دوسرے کے خلاف غلط جذبات نہیں آئیں گے، غلط خیالات نہیں آئیں گے، ہمارا دل ایک دوسرے سے بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اور کینہ سے محفوظ ہوگا، یعنی اس میں نہ بغض کی گندگی داخل ہوگی، نہ عداوت کی گندگی داخل ہوگی، نہ نفرت کی گندگی داخل ہوگی، گویا ہم ایک دوسرے سے اس عرصے میں بالکل بدگمان نہیں ہوں گے۔ تو عیبۃ مکفوفۃ یعنی جیسے ایک بند صندوق اور اس کے اندر رکھے ہوئے کپڑے ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رہتے ہیں، تو اس عرصے میں ہم بھی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں گے، برا نہیں سوچیں گے۔ تو یہ ہے عیبۃ مکفوفۃ۔ لا اسلال ولا اغلال، اسلال کے ایک معنی بیان کیے ہیں چوری چھپے مال لینا، اور اغلال کے ایک معنی بیان کیے ہیں دھڑلے سے لینا۔ مقصد یہ ہے کہ اس عرصے میں نہ تو ایک دوسرے کے مال چوری چھپے لیں گے اور نہ غصب کر کے لیں گے، اور بعض حضرات نے اس کے برعکس معنی بیان کیے کہ اسلال کے معنی آتے ہیں دھڑلے سے لینا، اور اغلال کے معنی آتے ہیں چپکے سے لینا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسلال کے معنی ہے تلوار کا سوتنا، اور اغلال کے معنی ہے زرہ کا پہننا، یعنی لا اسلال ولا اغلال کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس عرصے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لا اسلال، نہ تو تلوار سوتے گا اور نہ زرہ پہنے گا، یعنی
ہتھیار لے کر میدان عمل میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، تو یہی اس صلح کا مقصد ہے۔ تو اس سے بھی دشمن کے ساتھ صلح کرنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو روایت ترجمہ باب کے مطابق ہوتی ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومرت معهم۔ حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریا خالد ابن معدان کی طرف مائل ہوئے، یعنی خالد ابن معدان کے پاس گئے۔ وَمِلْتُ مَعَهُمْ، میں بھی ان کے ساتھ گیا، میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوا ان کے ساتھ۔ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ، بس خالد ابن معدان نے جبیر ابن نفیر سے بیان کیا۔ قال قال جبیر انطلق بنا الى ذی مخبر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ جبیر نے کہا کہ ہمارے ساتھ ذی مخبر کے پاس چلیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فَأَتَيْنَاهُ، راوی کہتے ہیں کہ ہم چلے۔ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ، اور ذی مخبر سے ہدنہ یعنی مصالحت کے بارے میں سوال کیا۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون انتم وهم عدو من ورائكم۔ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم عن قریب رومیوں سے صلح کرو گے اور امن کے ساتھ رہو گے، تم اور وہ دونوں مل کر دشمن سے لڑو۔ روایت کا مقصد یہ ہے، پہلے تو سند کے اندر بیان کیا کہ حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی زکریا یہ خالد ابن معدان کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ خالد ابن معدان کے پاس گیا۔ خالد ابن معدان نے جبیر کے بارے میں بیان کیا کہ جبیر نے خالد ابن معدان سے کہا کہ چلو ہم دونوں ذی مخبر کے پاس چلتے ہیں، جو صحابی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ روایت پہنچی ہو، یہ بات پہنچی ہو کہ دو مخبر کے پاس صلح کے بارے میں کوئی مرفوع روایت موجود ہے، جس کو ہدنہ سے یہاں پر تعبیر کیا۔ چنانچہ یہ دونوں وہاں پر گئے، خالد ابن معدان اور جبیر، اور جا کر ذو مخبر سے ہدنہ یعنی مصالحت کے بارے میں سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عن قریب رومیوں سے یعنی نصرانیوں سے صلح کرو گے، تم اور نصرانی مل کر تیسرے دشمن سے لڑو گے۔ چنانچہ بخاری کے اندر تفصیلی روایت موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی نصرانی مل کر جب دشمن سے لڑیں گے تو ان کو کامیابی ملے گی۔ جب یہ میدان جنگ میں جیت کر واپس آئیں گے تو ایک ایسے میدان میں پہنچیں گے کہ جس میں ریت کا ٹیلا ہوگا اور اس میں گھاس بھی ہوگی۔ چنانچہ جو نصرانی ہیں ان میں سے کوئی نصرانی اپنی سلیب کو لہرائے گا اور کہے گا کہ آج سلیب غالب آ گئی، یعنی دین نصرانیت غالب آ گیا، تو مسلمانوں کو غصہ آئے گا، کوئی مسلمان ان کی وہ سلیب کو توڑے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی، اس میں ایمان والوں کو کامیابی ملے گی۔ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتلایا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس روایت سے بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مصالحت کا ہونا معلوم ہوتا ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اسی لیے اس بات کے تحت یہاں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ باب فی العدو یؤتی علی غرۃ ویتشبہ بہم، دشمن پر غفلت میں حملہ کرنے اور ان کے ساتھ تشبہ کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله۔ حضرت جابر کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب ابن اشرف کے لیے کون ہے، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ فقام محمد بن مسلمة فقال انا یا رسول اللہ اتحب ان اقتله۔
محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو مار ڈالوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ قال فأذنني ان اقول شيئا، محمد ابن مسلمہ نے کہا تو پھر آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں یعنی اجازت ہے۔ فأتاه، چنانچہ محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف کے پاس آئے۔ فقال ان هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، اور کہا کہ اس آدمی نے ہم سے صدقے کا مطالبہ کیا ہے اور ہم تو تھک چکے ہیں۔ وقال وأيضا لتملنه، کعب ابن اشرف نے کہا، اس قال کا قائل ہے کعب ابن اشرف نے کہا کہ ابھی تو اور دیکھو، ابھی تو اور مصیبت میں پڑو گے۔ قال اتبعناه، محمد ابن مسلمہ نے کہا، دھیان رکھنا یہاں قال کے قائل کون ہے؟ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ ہم نے ان کا اتباع کیا ہے۔ فنحن نكره ان ندعه، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ حتى ننظر الى اي شيء يصير امره، یہاں تک کہ ہم اس کا انجام دیکھ لیں۔ وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا دو وسق اللہ ادھار دیں۔ قال اي شيء ترهنوني، تم، کعب نے کہا کہ تم کیا چیز رہن رکھو گے؟ قال وما تريد منا، محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فقال نساءکم، کعب ابن اشرف نے کہا اپنی بیویاں رہنے دو۔ قالوا سبحان اللہ انت اجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا، ہم نے کہا، وہ کہنے لگے ان محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھی کہ سبحان اللہ، آپ تو عرب کے خوبصورت ترین آدمی ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی بیویاں رہن رکھیں، یہ تو ہمارے لیے عار اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ قال فترهنوني اولادکم، تو کعب ابن اشرف نے کہا اپنی اولاد کو رہن رکھ دو۔ قالوا سبحان اللہ یصب ابن احدنا فیقال رهن بوسق او وسقين، کہنے لگے سبحان اللہ، ہمارے بیٹوں میں سے بیٹا گالی دیا جائے گا، برا بھلا کہا جائے گا کہ تو ایک وسق یا دو وسق میں رہن رکھا ہوا ہے۔ قالوا نرهنك اللامة يريد الصلاح، محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہتھیار رہن رکھ دیں گے۔ قال نعم، کعب ابن اشرف نے کہا ٹھیک ہے۔ فلما اتاه ناداه، جب محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف کے پاس آئے تو اس کو پکارا۔ فخرج الیہ وهو متطیب ينزع رأسه، جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے سر میں خوشبو لگائے ہوئے تھا، اس کے سر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ فلما ان جلس الیہ وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة او اربعة فذكروا له، جب یہ سب کعب ابن اشرف کے پاس بیٹھے اور محمد ابن مسلمہ کے ساتھ 3 یا 4 آدمی تھے، فذكروا له، سب نے اس خوشبو کا ذکر کیا کہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ قال عندي فلانة وهي اعطر نساء الناس، تو کعب نے کہا کہ میرے پاس فلانا عورت ہے جو تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی دلدا ہے۔ قال تأذن لی فأشم، حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں تیرا سر سونگوں۔ قال نعم، کہنے ٹھیک ہے سونگ لے۔ فأدخل يده في رأسه فشمه، اس کے سر میں اپنی انگلیاں ڈالی، اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کو سونگا۔ قال اعوذ، محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ دوبارہ سونگ لوں؟ قال نعم، کہنے لگا سونگ لے۔ فأدخل يده في رأسه، اس کے سر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا۔ فلما استمكن منه، جب اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی بالوں کو مضبوط پکڑ لیا۔ قال دونکم، محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پکڑو۔ فضربوه، چنانچہ سب نے اسے مارا، حتی قتلوه، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ عنوان قائم کیا کہ دشمن کو غفلت میں ڈال کر اس پر حملہ کر، غیرت الغفلت، دشمن پر اس کی غفلت اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے حملہ کر دینا۔ وَيَتَشَبَّهُ بِهِمْ،
اور دشمن کو غفلت میں ڈالنے کے لیے کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے وہ سمجھے کہ یہ تو اپنا ہے، یا ایسا حلیہ بنا لینا، ایسا لباس بنا لینا جس سے وہ سمجھے کہ یہ اپنا ہے کوئی غیر نہیں، تو یہ تشبہ کہلاتا ہے۔ تو اس باب کے تحت بیان کیا کہ دشمن پر اس کی غفلت میں حملہ کرنا یہ بھی جائز ہے، اور تشبہ اختیار کرنا، کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے اس کو شبہ ہو جائے، شبہ میں پڑ جائے کہ اب یہ شاید ادھر سے پلٹ کر ہماری پارٹی میں آ گیا، تو لہذا اس کے اوپر وہ اعتماد کرے گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ کعب ابن اشرف کا واقعہ یہاں پر بیان کیا، تفصیلی واقعہ تو بخاری کی کتاب المغازی میں اور مسلم کی کتاب الجہاد کے اندر ہے، یہاں مختصر طور پر واقعہ بیان کیا۔ کعب ابن اشرف جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اور یہ اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہجو بیان کرتا تھا، اور صحابہ کرام کی بیویوں کو بھی برا بھلا کہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ میں جا کر اس نے ایسے اشعار کہے جس سے مشرکین مکہ کے جذبات بڑھ گئے تاکہ دوبارہ پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا اور اس کے قتل کا حکم فرمایا۔ تو یہاں پر واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے؟ چنانچہ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نمٹا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے، مقصد یہ ہے کہ میں جب اس کے پاس جاؤں گا اور اس کو باتوں میں لگاؤں گا، اس کو اپنی طرف مائل کروں گا، تو کچھ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دیجئے تاکہ وہ میرے اوپر اعتماد کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہہ سکتے ہو، یہی ہے جس کو وہ تشبہ بہم سے بیان ہے۔ غرض یہ کہ محمد ابن مسلمہ اس کے پاس گئے، محمد ابن مسلمہ کے ساتھ حارث ابن اوس اور عباد ابن بشیر، اسی طریقے سے ابو خنیس اور سلکام ابن سلامہ، یہ اور صحابہ کرام بھی ساتھ گئے، کیونکہ کعب ابن اشرف کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سردار قسم کا آدمی تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے کہ سعد ابن معاذ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ایک جماعت بھیجو اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں کو تیار کیا کہ کیسے پلاننگ کرنی ہے اور کیسے جا کر اس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کعب ابن اشرف اس کے پاس پہنچے، اور کعب ابن اشرف کے ساتھ کعب ابن اشرف کا ایک رضاعی بھائی تھا ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی محمد ابن مسلمہ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ یہ جب کعب ابن اشرف کے پاس گئے تو جانے کے بعد سب سے پہلے اس کو اپنا بنانے کے لیے محمد ابن مسلمہ نے کہا ان هذا الرجل قد سألنا الصدقة، کہ یہ جو شخص ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم سے کچھ مال کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہم تو تھک چکے ہیں، کبھی کچھ مطالبہ کبھی کچھ مطالبہ۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ ان سے اوب چکا ہے اور ابھی ہماری طرف آ گیا۔ لہذا کعب بن اشرف نے کہا اللہ تو بلٹنا ہو، ابھی کیا ہے، ابھی تو اور مصیبت آئے گی تمہارا اوپر، اس کی بات ماننے کی وجہ سے، اس کے مذہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ابھی تو مصیبتوں کا آغاز۔ تو اس پر محمد ابن مسلمہ نے کہا اتبعناہ فنحن نکرہ ان ندعہ حتی ننظر الی ای شیء یسیر امرہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اب تو ہم اس کا اتباع کر چکے ہیں، اب ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ فوراً اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہم اس کا انجام دیکھ لیں۔ بظاہر تو یہ تھا کہ بھئی تو دیکھ اس کا انجام برا ہونے والا ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان کو کامیابی ملے گی۔ تو غلط یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کے الفاظ محمد ابن مسلمہ نے کہے۔ اب محمد ابن مسلمہ نے کہا یہ باتیں تو ہوتی رہے گی کیونکہ اس نے مال کا مطالبہ کیا ہے، لہذا ہمیں 1 وسق یا 2 وسق اناج بطور قرض دے دو۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور نصف سا آپ کو معلوم ہے کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے، تو جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اس کا تقریباً 120 گنا 1 وسق ہوتا ہے۔ تو غلط یہ کہ 1 وسق یا 2 وسق ہمیں غلہ دے دو۔ اب کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے غلہ تو دے دوں گا، لیکن کیا چیز رہن رکھو گے؟ ان سب نے جو کہتے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ اپنی بیویاں رہن رکھ دو۔ کہنے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ
کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، بڑے آدمی ایک تو یہ کہ ہماری بیویاں جو ہے وہ آپ کے لائق نہیں، اور پھر ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، لوگ جو ہے بازار میں ہمیں چڑھایا کریں گے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے اپنی اولاد رہن رکھ دو، کہنے لگے اولاد کو اگر ہم رہن رکھ دیں، جب ہماری یہ اولاد بڑے ہوگی تو محلے کے بچے چڑھائیں گے دیکھو یہ جا رہا ہے 1 روپے میں رکھا ہوا تھا رہے، تو یہ ہمارے بچوں کے لیے شرم کی بات ہوگی۔ پھر ان سب نے کہا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں، چنانچہ یہاں پر روایت کے اندر اختصار ہے کہ اب انہوں نے کوئی ٹائم طے کیا ہوگا کہ ہم فلاں وقت اپنے ہتھیار لے کر آئیں گے تاکہ تمہارے پاس رہنے در تم ہمیں اتنا غلہ بطور قرض دے دینا۔ رات کا وقت ہے ہوا، چنانچہ جب یہ رات کے وقت ان کے پاس ہتھیار لے کر آئے اور آواز دی ابو نائلہ نے، جو کعب بن اشرف کا رضاعی بھائی تھا، ادھر بیوی موجود تھی، بیوی نے کہا کہ نیچے مت جاؤ، اوپر مکان ہوگا، کیونکہ مجھے اس کی جس نے آواز دی ہے اس کی آواز میں سے خون کی بو آ رہی، تو کعب بن اشرف نہیں یہ تو اپنے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی تھی اور آنے والوں بتلا دیتے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونگ چکے ہیں، تو لہذا کہتے نہیں یہ تو اپنے ہیں۔ چنانچہ وہ نیچے آیا تو اس کے پورے بدن پر خوشبو تھی اور سر میں جو خوشبو لگا رکھی تھی، اب انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ بہت اچھی خوشبو ہے، کہاں سے بھی کون صحیح طرح آپ نے لگا رکھا، کہنے لگا قسم میں فلانا عورت کی آج چونکہ باری تھی اور وہ جو ہے ادھر کی بڑی دلدار ہے تو اسی لیے بہت اچھا قسم کا اور اعلیٰ قسم کا ادھر میں نے لگا رکھا، لہٰذا یہ آپس میں تذکرہ کرنے کے بہت عمدہ خوشبو، بہت عمدہ خوشبو۔ چنانچہ کہنے لگا ذرا سونگ لو، اس نے کہا ٹھیک ہے سونگ لو، ایک مرتبہ اس کے سر کو سونگا، دوبارہ پھر سونگا، اس کے بالوں کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وضع قطع جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ سنتی بالیں پکڑنے میں آسانی رہے گی، تو دوسری مرتبہ اس کے سر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ساتھیوں سے کہا پکڑو اس کو، دونکم اے خود ہاتھا، اے خود، اس کے معنی میں آتا ہے مطلب اس کو پکڑو، چنانچہ سب نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کا کام تمام کر دیا۔ غرض یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کعب ابن اشرف کو دھوکے میں ڈال کر اور اعتماد کے لیے ایسی بات کہہ کر جس سے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنے ہو گئے، اس طرح حملہ کرنا اس روایت سے ثابت ہے، تو روایت کو ترجمہ الباب کے مطابق ہے۔ حدثنا محمد بن حزابة حدثنا اسحاق يعني ابن منصور حدثنا اسباط الحمداني عن شدي عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نے فتک کو، دھوکے کو روک دیا ہے، لا یفتک مؤمن، لہذا کوئی مومن دھوکہ نہ دے۔ الفتک اس کے معنی بھی آتے ہیں غفلت اور دھوکے میں ڈال کر کسی کو مارنا۔ اب یہاں اس روایت میں یہ ہے قید الفتک کا، ایمان نے دھوکے کو، غفلت کو روک دیا، لہذا کوئی مسلمان دھوکے میں نہ ڈالے، غفلت میں نہ ڈالے۔ حالانکہ اوپر والی روایت میں کعب بن اشرف کو دھوکہ دے کر ہی قتل کرنے کا ذکر ہے، تو بظاہر تو تعارض ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ وہاں اوپر غرۃ کا لفظ استعمال کیا گیا اور غرت کا اطلاق ہوتا ہے غفلت میں ڈال کر قتل کرنا، غفلت میں ڈال کر حملہ کرنا، اور یہاں فتح کا لفظ استعمال کیا، فتح کے معنی آتے ہیں غدر کی، اور غدر کرنا، بے وفائی کرنا یہ جائز نہیں، تو دونوں میں فرق ہے، تو اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ دوسرے کہ اگر فتح کے معنی بھی غفلت میں ڈال کر ہلاک کرنے کے لیے دیے جائے تو اوپر والے واقعے سے کوئی تعارض نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ابی ابن کعب ایک تو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا، تو اس کو تو مباح الدم ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح قتل کرنا جائز تھا، چاہے وہ غرتن ہو، فت کے طور پر ہو، غفلت میں ڈال کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، لیکن اس کے علاوہ عام حالات کے اندر کسی کو دھوکے میں ڈال کر قتل کرنا، مارنا جائز ہے۔
یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو یا کسی مسلمان کا کسی ذمے کو دھوکے میں ڈال کر ہلاک کرنا جائز نہیں، تو اس طرح دونوں روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ باب فی التکبیر علی کل شرف فی المسیر، اونچائی پر چلنے میں تکبیر کے بیان۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض 3 تكبيرات ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے یا حج سے یا عمرے سے واپس لوٹتے تو اونچی جگہ پر 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے اور یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر۔ آئبون یعنی ہم واپس آ رہے ہیں، تائبون توبہ کرتے ہیں یعنی اپنے سفر کو ختم کر کے اب اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، اور اس عرصے میں اگر ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہو، کوئی لاپرواہی ہو گئی ہو تو ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اللہ تعالی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھلایا، یعنی ایمان والوں کو کامیابی دینے کا جو اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں متعدد جگہ پر، جیسے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مختلف مقامات پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو لہذا اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور اللہ تعالی نے قبائلوں کو اور جماعتوں کو شکست عطا فرمائی۔ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب تقریباً 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور مسلمانوں نے خندقی کھود دی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، تقریباً 1 مہینے تک مسلمانوں کا انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی، ہوائیں چلی اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کا جو ساز و سامان تھا وہ الٹ پلٹ ہو گیا، تو گھبراہٹ میں وہ بھاگ پڑے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو اگر اونچی جگہ پر چڑھتے تو یہ کلمات ادا کرتے تھے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ سے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے، تو اوپر چڑھنے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور نیچے اترنے میں سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بھی پہلے آیا چکا ہے کہ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ذکر بلند آواز سے کیا جائے یا آہستہ کیا جائے تو یہ مصلحت پر موقوف ہے۔ اگر مصلحت ہو کہ خاموشی سے حملہ کیا جائے پتہ ہی نہ چلے ان کو، تو پھر ذکر اللہ بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر مصلحت ہو کہ بلند آواز سے ذکر کرے تو بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ باب فی الاذن فی القفول بعد النہی، ممانعت کے بعد لوٹنے کی اجازت کا بیان۔ حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى غفور رحيم۔ حضرت ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر سورہ نور کی آیت انما المؤمنون الذين آمنوا سے منسوخ ہے۔ پہلی آیت لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اس پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ سے جو ایمان والے ہیں وہ تو آپ سے واپسی کی اجازت نہیں چاہتے کہ ہمیں جانا ہے، لیکن جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی منافقین، وہ واپس جانے کے بہانے بناتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کے لیے اور کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے
تو اول تو منافقین جانے سے پہلے بہانے کر دیتے تھے کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور پردادا کا ایسا ہو گیا اور پردادا کا فلاں ہو گیا، اور اگر چلے گئے تو پھر کوئی عذر کر دیا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو یہاں پر پہلی آیت کے اندر بیان کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس طرح کے بہانے بازیاں نہیں کرتے، وہ تو اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کے اندر شرکت کرتے ہیں، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا کے اندر جو ایمان والے ہوں یا بغیر ایمان والے، ان کے لیے میدان جنگ سے واپسی کی اجازت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، انما المؤمنون الذین آمنوا سے، کہ اگر کوئی عذر ہو اور کوئی مجبوری ہو اور وہ امیر سے اور حاکم سے اجازت لے تو حاکم سے اجازت لینے کے بعد وہ واپس ہو سکتا ہے۔ تو پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے تو اجازت نہیں مانگتے تھے اور منافقین اجازت مانگتے تھے، اور اس آیت سے مفہوم نکلتا ہے کہ اجازت لینے کے باوجود کسی کے لیے جانا جائز نہیں، اور دوسری آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اجازت دینے کے بعد جانا جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی آیت منسوخ ہے یعنی سورہ توبہ کی، اور دوسری آیت جو سورہ نور کی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، یہ ناسخ ہے۔ اس میں یہ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، کہ جو آپ سے اجازت مانگے تو آپ اس کو اجازت دے دیجئے۔ تو اس میں اجازت دینے کے بعد میدان جہاد سے جانے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ تو گویا پہلی آیت سورہ توبہ کی منسوخ ہے اور دوسری آیت سورہ توبہ کی ناسخ ہے، اور یہی ترجمہ الباب بھی ہے کہ ممانعت کے بعد، پہلے ممانعت تھی کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد اجازت لے کر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ اجازت لے کر واپس جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ترجمہ الباب سے مناسبت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا کہ پہلی والی آیت سورہ توبہ کی ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون، اور دوسری آیت سورہ نور کی ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ توبہ جو ہے وہ بعد کی آیت ہے سورہ نور کے مقابلے، اور جب سورہ توبہ بعد کی صورت ہے تو یہ کیسے منسوخ ہو سکتی ہے سورہ نور کی آیت سے؟ اسی لیے بیان کیا کہ یہاں پر کوئی آیت منسوخ نہیں، نہ پہلی والی آیت منسوخ ہے اور نہ دوسری آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ اصل میں دونوں آیتوں کا محمل الگ الگ ہے۔ پہلی آیت کا مقصد تو منافقین کی صفت کو بیان کرنا ہے کہ وہ طرح طرح کے بہانے کر کے، جھوٹے بہانے کر کے میدان جنگ سے واپسی کی اجازت مانگتے تھے، لیکن ایمان والے اجازت نہیں مانگتے تھے، وہ تو اپنی جان اور مال سے میدان جنگ میں شرکت کرتے تھے۔ اور دوسری آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر ایمان والوں کو کوئی ضرورت ہوتی واقعی تب وہ اجازت لیتے تھے۔ منافقین تو بغیر کسی وجہ کی اجازت مانگتے تھے، اول تو بغیر اجازت ہی نکل جاتے تھے، اور اگر آ بھی گئے تو پھر اجازت لے کر نکلتے تھے، لیکن بہانے جھوٹے ہوتے تھے۔ اور ایمان والوں کا اگر سچا بہانہ ہے تو تب تو وہ اجازت لیتے تھے، ورنہ اجازت نہیں لیتے تھے۔ تو اب اس صورت میں پہلی آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلی آیت کا مقصد ہے کہ میدان جنگ سے جو ایمان والے ہیں وہ تو واپسی کی اجازت نہیں مانگتے تھے، اور جو منافقین ہیں وہ جانے کے طرح طرح کے بہانے کرتے تھے اور اجازت لے کر نکل جاتے تھے۔ اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تھی تو اس میں ایمان والوں کے ساتھ چونکہ منافقین بھی بیٹھ جاتے تھے تو منافقین چپکے سے کھسک لیتے تھے، اور ایمان والے چپکے سے نہیں نکلتے تھے، اول تو جاتے نہیں تھے، اور اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر اجازت لے کر جاتے تھے، بلا اجازت نہیں جاتے۔ تو اس طرح دونوں آیتوں کا جب مقصد اور محمل الگ الگ ہے تو دوسری آیت کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ پہلی آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں۔ باب فی بعثۃ البشراء، خوشخبری دینے والوں کو بھیجنے کے بیان میں۔ حدثنا ابو توبہ الربیع حدثنا ابن نافع حدثنا عیسی عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصۃ فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من احمص الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبشره یکنا ابا ارطاق۔ حضرت جریر کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
کیا تو مجھے ذی الخلاصہ سے آرام نہیں پہنچائے گا؟ فَأَتَاهَا چنانچہ جریر ذی الخلاصہ آئے اور اس کو جلا ڈالا۔ پھر قبیلہ احمس کے ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، جس کی کنیت ابو ارطاب تھی۔ حضرت جریر کی روایت ہے، اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا اور بت خانے ختم کیے جا چکے تو اس وقت مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جتنے بت خانے تھے وہ تو سب ختم کر دیے گئے، ابھی ایک بت خانہ ذی الخلاصہ نامی موجود ہے، تو کیا تو مجھے اس کو ختم کر کے آرام نہیں پہنچا سکتا؟ انہوں نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ ایک قافلے کے ساتھ، بعض روایات میں 150 اور بعد میں 500 اور بعد میں 700 کی تعداد ہے، ایک لشکر لے کر یہ روانہ ہوئے ذی الخلاصہ۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیان کیا کہ یمن میں قبیلہ خثعم اور قبیلہ دوس کا یہ بت خانہ تھا، ایک ایسا گھر تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت رکھے ہوں گے تو وہاں پر پجاری بھی ہوگا اور ان کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ یہ تو وہ گھر جس میں بت رکھے وہ اس کو ذی الخلاصہ کہا جاتا تھا، اور یہ یمن کے اندر تھا۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ وہ گھر جس کے اندر یہ بت تھا تو وہ خلاصہ، اور جو بت ہے وہ ذی الخلاصہ کہلاتا تھا۔ ایک بت وہ تھا جو عمر ابن لوحی نے مکہ والوں کو دیا تھا اپنے یہاں نصب کرنے کے لیے، تو گویا دو بت یہ تھے، ایک وہ جو یمن کے اندر تھا اور ایک جو عمر لوحی نے بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے ذی الخلاصہ کو کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا ہے، گویا یہ یمن کا کعبہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں پر یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر گئے، اور وہاں جو ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کے اوپر غالب آ گئے، اور انہوں نے اس گھر کو یا جہاں پر وہ رکھے ہوئے تھے بت، اس کو بالکل جلا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کی کامیابی کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے قبیلہ احمس کے ایک شخص جن کی کنیت ابو ارطاب تھی ان کو بھیجا۔ یہی سے ترجمہ الباب ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ جب امیر یا حاکم کسی کو کسی مقصد کے لیے بھیجے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد وہ امیر کو اس کی اطلاع دے، وہ خوشخبری سنائے کہ آپ کا یہ مقصد پورا ہو چکا۔ غلطی کا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کو جلا دیا اور بالکل ایسا کر دیا جیسے خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے۔ عربوں کے اندر جس اونٹ کو خارش ہو جاتی تھی اگر پورے بدن پر خارش ہے تو پورے بدن پر تارکول مل دیا جاتا تھا، اگر تارکول مل دیا تو پورا کالا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جلنے کے بعد کوئی بھی چیز کوئلہ ہو جاتی ہے، کالا ہو جاتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو بالکل جلا کر راکھ کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ غرض یہ کہ ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی مقصد کے لیے جائے اس مقصد کے پورا ہونے پر خوشخبری سنائے۔ باب فی اعطاء البشیر، خوشخبری دینے والے کو کچھ دینے کے بیان میں۔ حدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدا في المسجد بالمسجد فركع في ركعتين ثم جلس للناس وقص ابن السرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه حتى اذا طال علي تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کعب ابن مالک سے سنا، یہ بھی صحابی سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کے لیے بیٹھتے تھے اور
سند کے اندر امام ابو داؤد کو استاد ابن السرح انہوں نے پھر پوری حدیث بیان کی، اگر یہاں پر ابو داؤد نے پوری حدیث کو بیان نہیں کیا۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم 3 آدمیوں سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب مجھ پر بائیکاٹ کا زمانہ طویل ہو گیا تو میں ابو قتادہ کی دیوار پھاند کر گیا، اور وہ میرے چچردار بھائی تھے، میں نے ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ثم صلیت الصبح صباحا 50 لیلۃ علی ظہر بیت من بیوتنا، پھر میں نے 50ویں دن کی 50ویں رات کی صبح کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پر، فسمعت صارخا یا کعب بن مالک ابشر، میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، ایک کعب ابن مالک خوشخبری ہو۔ فلما جاءنی الذی سمعت صوته یبشرنی نزعت له ثوبی فکسوتهما ایاه، پر جب میں نے جس نے مجھے پکارا اس کی آواز سنی، خوشخبری جس نے مجھے دی، تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے، یعنی اپنا جوڑا اس کو میں نے دے دیا، یہیں سے ترجمہ الباب ثابت ہو جاتا ہے۔ فانطلقت، چنانچہ میں چلا، حتی اذا دخلت المسجد، یہاں تک کہ جب میں مسجد نبی میں پہنچا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، فقام الی طلحہ بن عبید اللہ یحرول، طلحہ بن عبید اللہ میری طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، حتی صافحنی وحنانی، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے انہوں نے مبارکباد دی۔ یہاں پر غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے وہ مسجد نبی میں آنے لگے، جو منافقین تھے انہوں نے تو جھوٹے بہانے کر دیے، میں کیوں لیٹ آیا، جو چھٹی مدرسے سے ملی تھی ٹائم پہ کیوں نہیں آیا، اگر میں پڑھتا تھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں، پڑھتا تھا کہ ابا، بھائی نے دادا کو بھی نہیں دیکھا اور پڑھتا تھا کہ ابا کے انتقال کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، تو منافقین نے بھی اس طرح کے بہانے کیے۔ 3 صحابی، ان میں حضرت کعب ابن مالک بھی ہیں، مرارہ ابن ربیع بھی ہیں، تو یہ 3 صحابی وہ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہلال ابن امیہ ہے، تو انہوں نے آ کر کوئی بہانہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجہ تھی کیوں شہید ہو، کہنے کوئی وجہ نہیں، بس ہوا یہ تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، ابھی ان کو جانے تو ہم کل چلے، وہ کل کے چکر میں وہ واپسی بھی ہو گئی اور ان کی کرنی ہے، لیکن کوئی جھوٹا بہانہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ ہی فیصلہ کرے، چنانچہ ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور 50 دن مکمل ہونے کے بعد وعلى الثلاثة الذين خلفوا یہ آیات نازل ہوئی، اس میں ان کے توبہ کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا۔ غرض یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب بائیکاٹ ہمارا طویل ہو گیا، اسی بائیکاٹ کے زمانے میں اپنے چچا صاحب بھائی کے باغ میں گیا چپکے سے، تاکہ وہ مجھ سے بات کر لے، کوئی آدمی بات کرنے والا نہیں تو دل تو گھبرائے گئی، اور اس پہ کہ مسلمان بھی بات نہیں کر رہے اور اللہ کے رسول صاحب نے بھی بات نہیں کر رہے۔ اس عرصے کے اندر کچھ تو یہ تھا کہ روزانہ مسجد نبی میں آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے دیکھتے تھے، اور جب دیکھتے تھے یہ دیکھ رہا فوراً نظر نیچے فرما دیتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ ان کو اتنا صدمہ تھا کہ انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، کہتے کہ میں فجر کی نماز میں نے اپنے گھر میں پڑھی، گھر کی چھت کے اوپر پڑھی۔ غرض یہ کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اب ان کو خوشخبری سنانے کے لیے ایک صحابی دوڑے، تینوں کے بعد الگ الگ صحابی دوڑے، اور جب ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو انہوں نے خوشی میں ایک جوڑا ان کو بطور ہدیہ دے، یہی سے ترجمہ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ اعطاء البشیر، خوشخبری سنانے والے کو کچھ دینا، تو لہٰذا انہوں نے جوڑا دے دیا۔ غرض یہ کہ مسجد نبی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، ان کی طرف آگے بڑھے اور ان کو مبارکباد دی، ان سے مصافحہ کیا۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں طلحہ ابن عبید اللہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو اس دن کی جو تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اتنا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے بارے میں تمہاری توبہ قبول کرتے ہوئے تمہیں بشارت سنائی، تمہیں خوشخبری سنائی، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو غرض یہ کہ اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا، تو اس میں جو اصل جز ہے
کہ کعب بن مالک نے اپنا لباس ان کو بطور ہدیہ دے دیا. یہی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا.